أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب خوشی سے یا مجبوری سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ یہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے ان تمام پر، اور وہ اسی کے حکم کو مانتے ہیں۔ خواہ وہ فرشتے ہو، جن ہو یا انسان ہو یا اور کوئی، سب اللہ کو کسی نہ کسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی تو اپنا سر خوشی سے اس کے آگے جھکا دیتا ہے، کوئی ارادے کے ساتھ نہ صحیح مگر قانون قدرت تو اسے اپنے خالق کے آگے جھکنے کے لیے مجبور کر ہی دیتا ہے۔ ایک کافر کا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا، غذا کھانا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اور دیگر ضروریات کو حاصل کرنا اور اس کی موت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے قانون کی پابندی کرتی ہے۔ اس قانون کے آگے اسے جھکنا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جھکنا مجبوری کی نوعیت کا ہے، اس لیے اس جھکنے پر آدمی مومن نہیں قرار پاتا، اس لیے کہ احکامات دو طریقے ہیں، ایک ہے تکوینی، دوسری ہے تشریعی۔ تکوینی احکامات کا تو سب پابند ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے کوئی اور ہو، اور کوئی بھی مخلوق ہو، سب کے سب تکوینی احکامات کے پابند ہیں۔ لیکن جہاں تک تشریعی احکامات کا تعلق ہے، اس میں لوگ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ تکوینی طور پر سب کے سب پابند ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین وعن الشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ دائیں اور بائیں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، سب کے سب، اور وہ اس کے سامنے عاجز ہیں۔ یعنی ہر چیز کے خدا کے آگے سجدہ کرنے کی واضح علامت اس کا سایہ ہے کہ اللہ کے مقررہ قانون کے مطابق کھڑتا بڑھتا ہے۔ خدا کا کوئی منکر اپنا یہ بلبوتا نہیں رکھتا کہ وہ اپنا سایہ زمین پر نہ پڑنے دے۔ وہ اختیاری زندگی میں اللہ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، مگر غیر اختیاری زندگی میں تو اس کا وجود اسی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ کاش کہ وہ اس پر غور کرتا۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس کی تلاوت پر، اس کے سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور اگر ممنوع وقت نہ ہو تو فوراً یا ممنوع وقت کے ختم ہونے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ سب کے سب، ساری مخلوقات، چاہے وہ خوشی سے ہو چاہے ناخوشی سے ہو، اختیار سے ہو غیر اختیار سے ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تابع ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے، لیکن جہاں پر اختیار دیا گیا ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال انسان کرتا ہے، اس کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو قدرتی طور پر تو سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ ان سے پوچھو پھر کیا تم نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے، جو خود اپنے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا؟
کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہے؟ یہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، یا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح اس نے پیدا کیا ہے، اور جس کی وجہ سے پیدا کرنے کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا؟ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ایکتا ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ کہو، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، کس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر خود کہہ دو اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، لیکن قرآن میں دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کی قول کو نقل فرمایا کہ وہ بھی یہی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا بھی یہی اعتراف اور اقرار ہے کہ وہ تمام چیزیں، زمین و آسمان، سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا فرمایا، کس نے بنایا، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو فوراً کہہ اٹھیں گے اللہ۔ یعنی ان کو اس بات کا اعتراف ہے۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بیان فرمایا کہ وہ کفار، وہ مشرکین جو آج ان کو اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر جاتے ہیں، حالانکہ ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس بات کا جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو پھر جب یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، پھر ان کو اور ان کو اپنا ولی کیوں ٹھہراتے ہو؟ ولی یہاں معنی کارساز کے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا جسے کہا جاتا ہے۔ حاجت روائی کے لیے، کارسازی کے لیے تم ان کو اور ان کو کیوں پکارتے ہو؟ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر نفع و نقصان پہنچانا اس کے اختیار میں ہے، اور غیبی طریقے پر وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ تصور سراسر باطل اور غلط ہے، یہ عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو در حقیقت نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ عقیدہ جس کے بارے میں بھی رکھا جائے شرک ہی ہے، خواہ وہ بت ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو خدا یا رب کہہ کر پکارا جائے۔ اس کے معنی میں ولی، کارساز قرار دینا ہی اس کو خدا بنا لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی اور کو بھی سونپ دینا، اور کسی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اور اس شخص کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ عبادت کی کوئی بھی طریقے کسی اور کے لیے اپنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو رب تسلیم کر لیا ہے، چاہے آپ زبان سے رب کہتی ہو یا نہ کہتی ہو، اس کو اپنا کارساز اور ولی مانتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو تم کہ وہ بھی تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے، اس وجہ سے تم اس قسم کی حرکتیں اس کے سامنے کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب تم جانتے ہو یہ ساری باتیں، پھر ان کو اور ان کو تم اپنا کارساز کیسے مانتے ہو؟ قرآن ایسے لوگوں سے پوچھتا ہے، جب کائنات کا رب اللہ ہی ہے تو کارساز اور ولی دوسرے اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر مثال دے کر یہاں پر سمجھایا گیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہو کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ مطلب یہ کہ عام طور پر تو جو ہے جس کو آنکھیں ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، اور جس کو آنکھیں نہیں ہیں، جو اندھا ہے، وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا وہ دنیا میں کیا ہے۔ ایسے ہی ایک عقل کے اندھے ہوتے ہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں، بصارت ہے ان کے پاس، لیکن بصیرت نہیں ہے۔ دل سے اندھے ہوتے ہیں وہ لوگ، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ ساری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے، حقیقت کو پہچان نہیں پاتے۔ جو مومن بندہ ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کے پاس توحید کا نور ہوتا ہے، وہ نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے اور دل سے سمجھتا ہے، جو اس کی دل کی آنکھیں اندھے نہیں ہوتی۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، اور پوچھا ایک تاریکیاں، اندھیرا اور روشنی یکساں ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کافر اور مشرک جو ہے وہ تو جہالت کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، تہمات میں لگے ہوئے ہیں، اور اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں،
اور جو مومن ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اس کے پاس تو نورانیت ہے، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، یعنی مومن اور مشرک برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں، اسی طریقے سے ظلمات اور روشنی برابر نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ جب یہ سب باتیں معلوم ہو گئی تو پھر کون سی چیز ان کے سامنے مشتبہ ہو گئی کہ ان کو پتہ چل گیا، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ان کو اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا کیسے سمجھتے ہیں؟ جبکہ کسی نے بھی جن کو پوجا جاتا ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ابھی تک کہ میں نے بھی کچھ بنایا ہے، میں بھی کسی چیز کا خالق ہوں۔ جب کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، وہ سارے مشرک بھی، ان کے سامنے سب کھل کر آ گیا ہے، کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ خالق ایک ہی ہے اور دیگر سب مخلوقات ہے، سب پیدا کیے گئے ہیں اور پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، تو اکتا ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اور دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ کیسا ہے، کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ زمین میں جو اس کی استطاعت رکھتی ہے وہ اس کو سمو لیتی ہے اور اس کو اسٹور کر لیتی ہے، اس کی حفاظت کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وحی الہی جب نازل ہوتی ہے تو مومن کا دل اس کو جو ہے اس کے لیے جائے قرار بن جاتا ہے، مومن کے دل میں وہ وحی آ کر رہ جاتی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل الصيد زبدا رابيا ومما يؤقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنی سمائی کے مطابق بہہ نکلی، پھر سیلاب ابھرتے جھاگ کو سطح پر لایا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جن کو لوگ زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی وضاحت فرماتا ہے، تو جو جھاگ ہے وہ رائے گاں جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے بتایا کہ جو لوگ باطل کو باطل نہیں سمجھتے، حق کو حق نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ مثالیں ہیں کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو دو پہاڑوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے نالا، جسے وادی کہا جاتا ہے، وہ نالا جس قدر وسیع ہوگا اس قدر پانی اس میں سمائے گا۔ اگر وہ چھوٹا ہوگا تو کم پانی آئے گا، اور بہت بڑا اور وسیع ہوگا تو بہت زیادہ پانی آئے گا۔ اس کو تشبیہ دی گئی ہے وحی الہی سے۔ وحی الہی جب نازل ہوتی ہے تو مومن کا دل بھی ایسا ہی ہے، مومن کے دل کو اس بہتے ہوئے نالے سے تشبیہ فرمائی کہ اس کے دل میں بھی وحی الہی قرآن سما جاتا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، جو جس قدر استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پانی جب بہتا ہے سیلاب کا تو اس کے اوپر کچھ کچرا اور جھاگ آتا ہے، اور وہ جھاگ کو ہوائیں لے کر اڑا جاتی ہیں، اور جو پانی جو فائدہ بخش ہے، جو انسانیت کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے، وہ پانی اسی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور جو بیکار چیز ہے، جو کچرا ہے، وہ اوپر آ کر چلا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹکنے نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے زیورات جو بنتے ہیں سونے یا چاندی کے، تانبے یا پتل کے، تو اس کو آگ میں جب تپایا جاتا ہے تو اس میں سے بھی جو ہے کچھ امپیورٹیز نکلتی ہے، کچرا نکلتا ہے، اوپر نکل کر باہر آتا ہے، اور وہ کچرا بھی وہاں پر ٹکتا نہیں، اس کو دوام نہیں، اس کو ثبات نہیں، وہ بھی وہاں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور جو فائدے کی چیز ہے، جو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو نفع اٹھا سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ زیورات وہیں پر رہ جاتی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔
بالکل اسی طریقے سے حق اور باطل کا معاملہ ہے۔ باطل بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ چھا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں۔ باطل ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ چوطرف چھا گیا ہے، بالکل کچرے کی طرح، جھاگ کی طرح، لیکن کچھ ہی دیر میں، بالکل تھوڑے سے عرصے میں اس کو اللہ تعالیٰ ایسے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اس کے سر پر مارا جاتا ہے، اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے، بتایا بل نقذف بالحق علی الباطل، حق سے باطل پر مارا جاتا ہے، فیدمغہ، اور اس کا سر توڑ دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور وہ چورا چور ہو جاتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حق پر چھا جا رہے ہیں لوگ، نہیں، حق پر نہیں چھا سکتا باطل، باطل باطل ہی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کو مٹنا ہے ہی۔ اس میں مثالوں کے ذریعے سے بات بتا دی گئی کہ حق اور باطل کیسا ہے۔ باطل کا معاملہ بالکل کچرے جیسا ہے، اس جھاگ جیسا ہے جو پانی پر آتا ہے، اور اس کچرے جیسا ہے جو ہے زیورات کو بنانے کے سلسلے میں جب آگ پر تپایا جاتا ہے تو اوپر جو نکل آتا ہے، اور پھر وہاں پر ٹکتا نہیں بلکہ اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ بالکل باطل کو بھی ایسا ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔